سورہ کاف 15واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر کتاب یعنی قرآن کریم. ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں پیدا ہونے دی اس میں ذرا برابر کجی، ذرا برابر ٹیڑھا پن. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم ویسے عقل کے کھوٹے لوگ ہیں، اپنی مرضی کے آیات اگر لے کے مسلمانوں کو لڑانا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے. قرآن کریم ایک دوسرے کا کوئی تضاد نہیں، یہ رب کا کرم لا ریب فیہ پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں شک نہیں ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو جوڑنے والی ہے. کیوں ٹیڑھا پن پیدا کر رہے ہو؟ تو یہ کہ ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں پیدا ہونے دی اس میں کجی، نہ ہی معاشی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اور یہ کیا ہے کہ یہ درست کرنے والی یہ معاش کو ہر چیز کو تاکہ ڈرائے سخت قریب سے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری ہے کن کے لیے؟ یا یہ مزدہ سنائے ان اہل ایمان کو. کون سے؟ الذین یعملون الصالحات، جو کرتے ہیں نیک اعمال. کیا میرے بچوں آپ نیک اعمال کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے ہو تو میرے بچوں سارے مل کے کرتے ہیں، کیونکہ ایک ایک ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے ہیں میرے بچوں، تو سارے مل کے کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم چراغ جلائیں گے نا تو پھر دنیا میں مسلمانوں کا دوبارہ نام آئے گا انشاءاللہ. ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے بہت عمدہ جزائے. کون کہہ رہا ہے؟ رب. اچھے کام کرو تو رب جزا دے گا میرے بچوں. ماکثین فیہ ابدا، وہ ٹھہریں گے اس جنت میں تا ابد. ایک دن دنیا کا بڑا بادشاہ کتنا بڑا ہو پھر بھی اسے ڈر ہوتا ہے کہ نکال نہ دیا جائے، لیکن کریم رب فرما رہے نہیں میں جنت دوں گا تم لوگوں کو، نیک کام تو کرو اور ہمیشہ رہو گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان نادانوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ نے فلاں کو اپنا بیٹا. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور نہیں ہے اللہ کے ماں نہیں لہم ان کی ذات بھی اس میں من علم، جس کو اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی علم نہیں. یہ وہ والی باتیں کرتے ہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادا کو اس بارے میں علم تھا، وہ گمراہ تھے. ابھی تم بھی گمراہ ہو. یہ گمراہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور کتنی بڑی بات ہے وہ جو نکلتی ہے ان کے منہ سے. کیسے کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اسی طرح فرشتوں کو کہا جاتا ہے اللہ کی بیٹی ہیں. تو یہ بات گمراہوں کی ہے. ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر سارے کا سارا جھوٹ کہتے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو کیا آپ فرتے غم سے تلف کر دیں گے اپنے جان کو ان کے پیچھے. واللہ کتنی خوبصورت بات اللہ تسلیاں دے رہا ہے وہ محبوب، اور واضح طور پہ بتا دیا کہ آپ ان کے آنکھوں کے سوز سے واقف، یعنی اللہ پاک اپنے محبوب کے سوز سے تو واقف ہے نا. محبوب کے آنسو کو بھی جانتے ہیں، جو اس محبوب کے آنسو ہر وقت جھلملاتے رہتے ہیں، پھر اس کے حضور اس کی رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے گرتے پڑتے رہتے ہیں. یہ خوبیاں یہ بےتابیاں کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں میرے بچوں؟ لوگ تو اپنے لیے بھی نہیں رو سکتے. کس کے لیے؟ ان کے لیے جو جان کے دشمن ہیں، جو خون کے پیاسے ہیں، اور ان کے لیے میرا نبی، آپ کا نبی، رب کا محبوب، رب کا محبوب اتنی جان کو گھسانے والے ہیں. تو اللہ کیا فرماتا ہے محبوبہ، اتنی سونی تسلی دی. غم نہ کر، غم نہ کر محبوبہ، کیا فتح غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے. میرا نبی تو دشمنے کے لیے بھی اتنا روتا تھا میرے بچوں. ہم تو اپنوں کو بھی بددعائیں دیتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں. اپنے نبی سے محبت کرنے والوں محبوب کے نقش قدم پہ چلو تبھی کامیاب ہو جاؤ گے. علم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ ایمان نہیں لائیں اس قرآن کریم پر افسوس کرتے ہوئے. محبوبہ آپ جان کو نہیں طلب کرو. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت اور آرائش، تاکہ ہم نے آزمائے کن کو. ایہم احسن عملا، کن میں سے کون ہے جو عمل کے لحاظ سے بہتر ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں ہم لوگوں کو دی ہیں. کیوں دی؟ تاکہ اللہ فرما رہا ہے میں آزماؤں
ہے آزماؤں، یہ آزمائش ہے میرے بچوں کہ میں اتنا دے رہا ہوں، ہم رزق کو تو یاد رکھتے ہیں، رازق کو بھول جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور ہم ہی بنانے والے ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں، سعیدان جو روزاں ویران کر کے چٹیل میدان اور غیر آباد۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے والرقیم اور رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری ان نشانیوں میں سے جو تعجب خیز ہے۔ اصحاب کاف، کاف کا تو آپ کو پتہ ہے، کاف کس کو کہتے ہیں، غار کو کہتے ہیں، اور اصحاب کاف والے کون ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی، ٹائم بہت تھوڑا ہے میرے بچوں، لیکن اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ رب کیا فرما رہے ہیں، کاف والے غار والے کون ہیں بھائی، اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انہیں کے دشمن ہو گئے، انہیں کو سولے پہ چڑھانے پہ تل گئے، پھر کچھ حواری رہ گئے، ان کو بھی پکڑ پکڑ کے مارنے لگے۔ یہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ جب ہم انشاءاللہ سال میں پورا درس دیتے ہیں اس میں وضاحت سے ہم بتاتے بھی ہیں اور پھر بھی بتائیں گے۔ انہوں نے پکڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو ختم کر دو، تو یہ لوگ، یہ اللہ پہ ایمان لانے والے، وہ دوڑے کدھر، پہاڑ کی طرف۔ ایک وسیع غار تھا، اس میں چھپ کے اور گڑ گڑا کے دعائیں کی کہ اللہ ظالموں سے ہمیں بچا لے، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھ، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم ان میں رہیں تو پھر ہمارے پاؤں ڈگمگا جائیں۔ تو اللہ نے کیا کیا، ان کو سلا دیا، اللہ نے ان کی سن لی۔ کتنے 200 سال تک وہ وہاں پہ پڑے رہے، اور اللہ نے یہ آگے بھی آئے گا، تھوڑا اختصار کے ساتھ بتا دیتی ہوں۔ 200 سال تک پڑے رہے، یہ لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، جو مجھ سے پناہ چاہتے ہیں، جو میرے ساتھ لگ جاتے ہیں، وہ ہے نا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ والی جو ہے نا نعت شریف، اس پہ کبھی غور کریں، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ تو وہ بدلتے رہے، سائڈیں پڑھتے رہے، تو اللہ نے کہف والوں کو 200 سال کے سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، نہ ہی یعنی سلانے کے بعد دوبارہ لوگوں کے درمیان آئے، پھر ان کو پتہ نہیں چلا۔ اور جب روٹیاں لینے کے لیے، میں اختصار کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تھوڑا اور ہو رہا ہے کہ روٹیاں لینے کے لیے گئے، جب وہاں پہ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کے سکے تو پرانے ہیں، یہ تو نیا ہے سارا کچھ، اور یہ سکے پرانے، بہرحال ان کو جب پتہ چلا تھا تو اس کو پکڑ لیا گیا، اور پھر ان کے پاس آئے جو باقی پیچھے تھے۔ وہ کاف والے کون تھے؟ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے دوست تھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں 200 سال تک ادھر رکھ کے لوگوں کو دکھا رہا ہوں، جو میرے ساتھ لگ جاتا ہے نا، ان کو پھر کیڑے مکوڑے نہیں کھایا کرتے۔ تو میرے بچوں، او اللہ کے ساتھ لگ جاؤ، والرقیم اور رقیم والے۔ اور یہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا تھا قصہ، اللہ پاک ہمیں جو بتایا اسی کی سمجھ دے دے۔ کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری ان نشانیوں میں سے جو تعجب خیز ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، یاد کرو۔ اب اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں یاد کرو، کیوں کہ ظاہر ہے دکھایا ہوگا، اللہ کو پتہ ہے نا اپنے محبوب کا کیا کچھ دکھایا، کیا دیا، یہ اللہ جانے، اس کا نبی جانے، یا یہ محبت والے خالی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یاد کرو جب پناہ لی ان نوجوانوں نے، کدھر؟ کاف غار میں۔ فقالو، پھر انہوں نے دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا، ہمیں مرمت فرما اپنے جناب سے رحمت، اور مہیا فرما دے ہمارے لیے اس کام میں ہدایت۔ فضربنا علی آذان فی الکہف سنین عددا، بس ہم نے بند کر دیے ان کے کان سننے سے۔ شور میں تو نیند نہیں آتی نا، وہاں جانور بھی آتے ہوں گے، تو کیا اللہ نے فرمایا کہ کان سننے سے وہاں بند کر دیے، کہاں؟ فی الکہف غار میں، کئی سال تک، سنین عددا، جو کئی سال تک جو گنے ہوئے تھے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا، لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ ان دو گروہ میں سے کون صحیح شمار کر سکتے ہیں اس مدت کو جو وہ غار میں ٹھہرے رہے تھے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے حبیب ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی خبر ٹھیک ٹھیک۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کے نور ہدایت میں پھر اضافہ کیا، کیونکہ انہوں نے ہم سے جو مانگا تھا۔ وربطنا علی قلوبہم،
اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب وہ راہ حق میں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے برملا کہہ دیا ہمارا پروردگار وہ ہے جو پروردگار ہے آسمانوں کا، جو پروردگار ہے زمینوں کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو، لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم ایسا کریں تو گویا ہم نے ایسی بات کہی جو حق سے دور ہے۔ ایمان والے تھے نا میرے بچوں، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے بنا لی اس کے سوا غیروں کو اپنا خدا، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں پیش کرتے ان کی خدائی پر کوئی ایسی دلیل جو روشن ہو، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ورنہ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر باندھتا جھوٹا بہتان، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم الگ ہو گئے ان کفار سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان معبودوں سے بھی جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَهْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تو اب پناہ لو غار میں، اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو، پناہ لو غار میں، ینشر لکم ربکم من رحمتی، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تم آؤ تو صحیح نا، تم آؤ تو صحیح نا، وَيُحْيِي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانیاں۔ اب وہاں پہ تھے کچھ بھی نہیں تھا لیکن کیا تھا، اللہ نے بچا لیا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تو دیکھے گا سورج کو، اب سورج بھی تو رب کا غلام ہے نا، سورج بھی تو اللہ ہی کی ہے نا چیز، کیا کہا تو دیکھے گا سورج کو جب وہ ابھرتا ہے تو وہ ہٹ کر گزرتا ہے، عن كهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کدھر سے، ان کی غار سے دائیں جانب۔ اس صبح اور شام کا جو سورج ہے اس پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وَإِذَا غَرَبَت، طلوع ہوتا ہے تو دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَت، جب ڈوبتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ بائیں طرف وہ کتراتا ہوا ڈوبتا ہے، کہیں دھوپ نہ پڑ جائے اللہ کے ولیوں پر، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ سو رہے ہیں ایک کشادہ جگہ یعنی غار میں، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، سورج کا یا یوں طلوع اور غروب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، میں یہد اللہ، حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہے فہو المہتد، وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل فلن تجد اللہ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار، ولیم مرشدہ، نہ مددگار نہ ہی رہنما۔ یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمارے ٹائم میں برکت بھی عطا فرما تاکہ ہم رمضان کے اندر پورا قرآن کریم سن سکیں۔ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے اور جن کے ہاں جو جو کمیاں ہیں مولا کریم خود پوری فرمائے، ہر پریشان حال بندے کی پریشانی کو مالک دور فرمائے، اور ہمارے جتنے کام پینڈنگ ہیں اس میں اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، اور ہم لوگ جو مدارس چلا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں، مولا پاک ان کی تو غیبی امداد فرما، ہماری غیبی امداد فرما، اور مولا ان کا معاون ہو جا خود، جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کر کے پوری دنیا کے اندر یہ سنوانے کا ذریعہ بنایا، مولا ان کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں پیدا فرما، اور جو روٹین سے سنتے ہیں ان کے لیے دین اور دنیا دونوں کی روشنیاں عطا فرما، چاہے واٹس ایپ پہ سنتے ہیں چاہے فیس بک پہ سنتے ہیں، مولا کریمہ بس تو ہم سے راضی ہو جا، جب تو راضی ہو گیا تو سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ کریم ربا جو مجھے بار بار دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ پاک ان کے حق میں وہ ساری دعائیں قبول فرما جو وہ مجھے کہتے ہیں، مولا جو مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ان سے پیار کر، مولا جو میرا خیال کرتے ہیں تو ان کا خیال کر، مالک بس تو راضی ہو جا، اور نگاہ کرم مصطفیٰ کریم اور اللہ کے محبوب کی ہمارے اوپر نظر کرم رہی تو انشاءاللہ کامیابیاں مقدر ہوں گی۔ میری دعائیں میرے بچوں آپ کے لیے، آپ بھی ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے اللہ کی فضل سے 15واں پارہ، اور 14 رکوع ختم ہو گئے تھے، 15ویں سے ہم نے شروع کرنا تھا۔ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اگر تو دیکھے تو انہیں بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ کون لوگ؟ اصحاب کہف والے، وہ جو غار میں چھپے تھے، جو اللہ کی رضا کے لیے وہ پناہ چاہ رہے تھے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے اندر ضم نہ ہو جائیں، گمراہوں کے اندر۔ تو وہ کیا رب فرما رہے کہ وہ تو دیکھے گا اور تو خیال کرے گا جیسے وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں، کبھی کدھر دائیں جانا، وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور کبھی بائیں جانا۔ یہ کریم رب کتنی سنی ادا سے کہہ رہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا یہ دیکھیں، یہ حرام جانور ہے لیکن صالحین کے ساتھ لگے، وہ کوئی انبیاء نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، اور ان کا وفادار کتا، اس کو بھی اللہ نے اتنا شرف بخشا کہ جو میرے سونوں کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، وہ بھلے کیسا بھی ہو، میں اس کا عزت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہوں۔ اور روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس کو قیامت والے دن اچھے لبادے میں، انسانی لبادے میں جنت میں بھی لے جایا جائے گا، باقی واللہ عالم۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دونوں بازو ان کی دہلیز پر، یعنی اندر وہ سارے ہیں جو اصحاب کہف والے ہیں، اور باہر کتا ہے جیسے رکھوالی کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت رب نے یہ نقشہ کھینچا کہ جیسے کتے کا بیٹھنے کا انداز ہے وہ والا وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تو جھانک کر انہیں دیکھے تو ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو۔ اللہ نے انہیں اتنا رعب عطا کیا ہوا تھا، اور اس کے رعب کی حد یہ تھی کہ آپ دیکھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن اتنا رعب ہے کہ اگر اے انسان تو دیکھے گا تو کیا ہوگا، تو بھاگ جائے گا۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تو بھر جائے ان کی یعنی اگر تو بھر جائے ان کی منظر کو دیکھ کر ہیبت سے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں بیدار کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے آپس میں پوچھے۔ کچھ عرصے کے بعد، جتنا عرصہ تھا اس میں تھوڑا سے اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 360 سال، بعض کہتے ہیں 3 سال، اور بعض کہتے ہیں کہ 200 سال۔ بہرحال جتنے 200 سال ہوں، 300 سال ہوں، 360 سال ہوں، تو یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ 3 دن بھی اگر رہے کچھ انسان اس طرح تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو کریم رب فرما رہے تاکہ ہم بیدار کریں، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں آپس میں۔ قال قائل منہم کم لبثتم، کہنے لگا ایک کہنے والا ان سے کہ تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، بعض نے کہا ہم ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی انہیں نہیں پتا چلے گا کہ ہم اتنے 100 سال تک یہاں پر ٹھہرے رہے ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی نہیں پتا چلے گا۔ دنیا اتنا گزار کے جاؤ گے تو آپ کو لگے گا جیسے چند لمحے گزار کے گئے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسروں نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی مدت تم ٹھہرے رہے ہو۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بس بھیجو کسی کو اپنے ساتھیوں سے اپنے ایک سکے کے ساتھ شہر کی طرف۔ کیوں بھائی بھیجو ادھر؟ اب اتنے عرصہ لیٹے رہے تو بھوک کا احساس نہیں ہوا، بھوک کا احساس نہیں ہوا۔ جب جاگتے ہیں تو پھر بھوک بھی لگتی ہے۔ یہ رب کی اپنی شان ہے نا، وہ مالک کی شان کو ہم بھلا کیا جان سکتے ہیں۔ فَلْيُنْظُرْ
پس وہ دیکھے ایوہا اسکا طعاما کہ کس کے ہاں عمدہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے. ان میں سے جو زیادہ سمجھدار ہوگا اس کو بھیجا گیا تاکہ دیکھے کہ کس کے ہاں عمدہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے. یہاں سے بھی اہل ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ خالی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں وہ چیزیں اکٹھے کرتے، بلکہ ان کا یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا یہ مال ستھرا بھی ہے یا نہیں. اگر ستھرا ہے تو لے آؤ. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ، بس وہ لے آئے گا تمہارے پاس کھانا وہاں سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس سے چاہیے کہ خوش خلقی سے کام لے. اب یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کے بہت خوبصورت معنی ہے خوش خلقی سے کام لینے اور نرمی سے برتاؤ کرو. یہ بھی ہے جس کے ناک سے نقصیر آتی ہوتی ہے تو یہی لفظ اس کے خون سے اس کے ماتھے کے اوپر جب بندے کی لکھا جاتا ہے تو اللہ کی فضل سے اس کے ناک سے نقصیر بند بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں بڑی ہی طاقت ہے. اور کریم رب کا شکر ہے کہ مولا کریمہ ہم نے تیرے نام سے ابتدا کی تھی، آدھا قرآن کریم تو ہو گیا. میرے مولا ایسے ہی مدد فرما تاکہ ہم پورا قرآن کریم اسی طرح ذوق شوق سے پڑھیں بھی اور سنیں بھی اور عمل کی بھی. مولا تو توفیق عطا فرما. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. یعنی یہ بھی کہا گیا کہ کھانا بھی لے کے ہو لیکن کسی کو بتانا بھی نہیں اپنے بارے میں، کیونکہ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ نہ ہو وہ جس طرح جو وہ چھپے تھے، ڈر کے چھپے تھے نا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کا آخری ٹائم آ گیا دنیا میں اور وہاں کا ظالم حکمران تھا وہ انہیں پکڑ کے مار دینا چاہتا تھا، اس نے یہی کہا تھا یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ نہیں تو تمہیں مار ڈالا جائے گا. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا احتیاطی تدابیر یہ کی کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہو. لیکن جب رب خوشبوئیں جن کی پھیلانا چاہے تو ان کو چھپا کون سکتا ہے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، وہ لوگ اگر آگاہ ہو گئے تم پر تو وہ تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ نہ پتہ چلے. او یعیدوکم فی ملتہم، تمہیں جبرن لوٹا دیں گے اپنے جھوٹے مذہب میں. تمہیں جبرن نہیں تو پکڑ لیں گے اور جبرن لوٹا دیں گے اپنے جھوٹے مذہب میں. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے. اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتے ہوئے ہمیں چاہیے اور کسی کی طرف جب جاتے ہیں تو تب بھی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی جو اپنی اصل ہے اس کی طرف ضرور اپنی توجہ دیا کریں، نہیں تو انسان گھاٹے کی طرف رہ جاتا ہے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ایسی بستی والوں کو ہم نے اچانک آگاہ کر دیا. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اصحاب کہف پر آگاہ کر دیے کیوں؟ تاکہ وہ جان لیں بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ جو میرے رب کے ساتھ لگ جاتا ہے نا ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے، وہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلے نہیں ہوتے، محمد کے غلاموں کے کفن میلے نہیں ہوتے. تو یہاں پہ یہ رب بتانا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ان کو بتا دو آپ کا رب ایسے زندہ کرے گا. ایک تو یہ ان کا مقصد تھا میرے رب کا. دوسرا مقاصد تو میرے رب کے بہت سارے ہوں گے لیکن ہمارے مائنڈ کے مطابق دوسرا یہ کہ جو میرے رب کے لیے اپنی پناہیں تلاش کرتا ہے، جو اپنے رب کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور یہ رب ان لوگوں کی زندگیوں کو کتنا زیادہ شان عظمتیں بخشتا ہے کہ نہ ان کے جسم کو کیڑے کھا سکتے ہیں، نہ ان لوگوں کے چہروں کے اوپر گرد آ سکتی ہے، اور نہ ہی کیڑا، کیونکہ زمین کے اوپر حرام قرار دیا گیا انبیاء اور صالحین کے جسم کو، اجساد کو کھانا. یہ واضح طور پر لوگوں کو بتا دیا. لوگوں سوچو، میں نے رب کہتے ہیں میں نے جو کہا تھا کہ جو شہید ہیں وہ ان کو مردہ مت کہو. یہ تو آیت آپ سب کو پتہ ہے، ان کو مردہ مت کہو. تمہارے نزدیک وہ منو مٹی کے نیچے تم لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں لیکن وہ زندہ ہیں، لیکن تم لوگوں کو شعور نہیں. تو اس کی عملی تفسیر یہ بھی ہے. اور شہید کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تو ایک دن یا کچھ دن کے بعد راہ خدا میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، اس کا اتنا مقام ہے. اور جو بندہ لمحہ لمحہ جہاد اکبر کر رہا ہوتا ہے، برائیوں کے خلاف جہاد کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، اس کا بھی تو بڑا مقام ہے نا. صحیح احادیث طیبہ کی روح سے
بہرحال حق و ان الساعۃ لا ریب فیہا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بلا شبہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، بتا دیا قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ بستی والے جھگڑے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو بعض نے کہا کہ بطور یادگار تعمیر کروا دیں غار پر کوئی عمارت۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ کھانے کے لیے لے کے اپنا سکہ گئے تھے، وہاں انہوں نے دیکھا یہ تو سکہ بہت پرانا ہے اور یہ کھانا ابھی کے لیے آیا ہوا لینے کے لیے، یقیناً یہ ان کے پاس بہت سارا مال ہے، اور وہ لوگ ان لوگوں کو پکڑ کے لے گئے، کہا کہ اب مال بتو، یہ مال کہاں بتاتے، انہوں نے پھر اپنی اصلیت بتا دی۔ پھر وہ اس وقت حکمران جو اس ٹائم تھا، وہ حکمران بہت ہی عادل تھا، بہت ہی نیک تھا، وہ بڑی عزت کے ساتھ ان کو لے کے آیا اور پھر ان کی شانوں میں بڑا اضافہ کیا۔ بہرحال پھر بعد میں انہی کے لوگوں نے کہا کہ یہاں بطور یادگار عمارت یعنی مسجد تعمیر کرا دی جائے، تاکہ ایک تو یادگار بھی رہے، اور یہاں سے اولیاء کرام کے مزارات کے پاس جو مساجد بنائی جاتی ہیں تو یہیں سے ان کی اصل لی جاتی ہے، تاکہ وہاں لوگ اللہ کا ذکر بھی کریں۔ اور خالی ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں بات، کہ جہاں قبر انور ہوتی ہے اس کے پیچھے آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کے احوال سے خوب آگاہ ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھے اپنے کام پر، لنتخذن علیہم مسجدا، بخدا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے یادگار کے طور پر، تاکہ ساری زندگی لوگوں کو پتہ چلتا رہے جو رب کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ کہاں بھلا مرا کرتا ہے۔ سیقولون ثلاثہ، کچھ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگ جانے والوں کی شان یہاں سے دیکھیے، یہ جو گندی سی چیز ہے اس کو اللہ نے اتنا شرف دیا، جو اشرف المخلوقات انسان ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء اللہ کے ساتھ لگ جاتے تو اس کی کیا شان ہوگی باہر طور پر۔ وَيَقُولُونَ حَمْسَا، کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، سادسم کلبم، اور چھٹا ان کا کتا، رجمم بالغیب، یہ سب تخمینے ہیں ان کے بن دیکھے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَ، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ کلبم، اور 8واں ان کا کتا۔ اور ربی، آپ فرمائیے، اب وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے جھگڑا کیا، مسجد بنائے، پھر ساتھ تختی لکھی، تختی کے اوپر سارا لکھتے، یہ نہ ہو کہ بعد میں آنے والے جھگڑتے رہتے اتنا تھا تو اتنا تھا۔ باہر طور پر اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ جو میرا رب بتا رہا ہے، آپ فرمائیے عالم بعدت ما یعلم الا قلیل، اس بحث کو رہنے دیجیے، میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور نہیں جانتے ان کی صحیح تعداد کو مگر چند آدمی، یعنی جانتے ہیں چند آدمی جانتے ہیں، سب نہیں جانتے۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، سو بحث نہیں کرو ان کے بارے میں سوائے اس کے کہ سرسری سی گفتگو ہو جائے کہ اتنے تھے تو اتنے تھے، اس سے زیادہ تم لوگوں کو کیا پتا، کیوں آپ کاؤنٹ میں پڑ گئے ہو، اتنے تھے تو اتنے تھے، بھلے 2 تھے، بھلے 4 تھے، بھلے 7 تھے، جتنے بھی تھے اتنے تھے، اتنے ایک ان کا وفادار کتا تھا جو رب کے ساتھ لگے تھے، یہ لوگوں کو بتاؤ، باقی ان کی تعدادوں کو سرسری سے گفتگو کرو۔ فیہم منہم احدا، اور نہ دریافت کرو ان کے متعلق اہل کتاب میں سے کسی اور سے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، ہرگز نہ کہنا کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں، یعنی میں یہ کام کل کروں گا، ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ کل میں اس کام کو کروں گا۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اس کے ساتھ یہ بھی کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل میں یہ کام کروں گا۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ انشاءاللہ کی عادت ضرور ڈالیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور یہ کام ہوگا، کیونکہ اللہ کی مرضی نہ ہو تو بندہ جتنے بھی کرتا رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جب اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اللہ یقیناً مدد کرنے پہ قادر ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے، اے انسان جب تو بھول جائے اپنے رب کو تو پھر اسے یاد کر۔ جیسے ہم لوگ غافل ہو جاتے تو ہمیں چاہیے کہ آپ فوراً اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، جو ہو سکتا ہے جو آپ کو آتا ہے وہ ضرور پڑھیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا،
یہ بھی کہو کہ مجھے امید ہے کہ دکھا دے گا مجھے میرا رب اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ. یہ بھی آپ کہو کہ یقیناً دکھا دے گا میرا رب، مجھے امید ہے انشاءاللہ میرا رب دکھا دے گا اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اور اہل کتاب کہتے ہیں وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال. وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ کیے انہوں نے اس پر 9 سال، یعنی 309 سال کا انہوں نے اضافہ کیا. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے. جو بات رب بتانا چاہتا ہے اس کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ الٹا آپ اکاؤنٹنگ پہ پھنس کے رہ گئے ہو. 1 ہو 2 ہو 10 ہو جتنے بھی سال ہوں، بلکہ یہاں تو کلیئر کٹ ہے 300 سال یا 309 سال یا جتنے بھی سال ہیں. دیکھو یہ بات دیکھنے کی ہے، تم لوگ کوئی چیز اگر رکھتے ہو وہ تو خراب ہو جاتی ہے، لیکن رب کی شان تو دیکھیے. کوئی بچت، کوئی ایسے فریزر نہیں، کہیں بھی نہیں تھا. وہاں پہ ان لوگوں کو محفوظ رکھا گیا، ان کی جسم بھی تر و تازہ تھا، ان کے لباس بھی گندا نہیں ہوا تھا، ان کے چہرے کے اوپر گرد بھی نہیں پڑی ہوئی تھی. اس سے میں کبھی کبھار سوچتی ہوں مولا کریمہ اگر کوئی کتنا ہی دانا انسان ہو، وہ اگر کوئی چیز رکھے، جیسے لوہا ہی رکھے تو اس کے اوپر بھی اتنے سالوں کے بعد زنگ لگ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے. مالک تیری شان تو دیکھیے، گوشت کچھ بھی رکھو تو ساری چیزیں ایک لمیٹڈ دن کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن میرے مولا کریمہ جو تیرے ساتھ لگ جاتے ہیں تو اتنی عظمتیں بخشتا ہے. اللہ اکبر. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے علم غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اب صرف بہی اسمع، وہ بڑا دیکھنے والا ہے اور سب باتیں سننے والا ہے. کون؟ ہمارا رب. ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ان کا اس کے سوا کوئی دوست. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی. وہ قادر مطلق ہے، وہ ایک اللہ ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، پڑھ سنائی انہیں جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف. نہیں کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب سے جو وحی کیا جاتا ہے آپ بس پڑھ کے اسے سنا دیا کیجئے. لا مبدل لکلمات، کوئی بدلنے والا نہیں اس کے ارشادات کو. یہ رب کا کلام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. ولا تجد من دونہ ملتحدا، اور نہیں پائیں گے آپ اس کے سوا کوئی پناہ کا. واصبر نفسک مع الذین، اور روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح بھی اور شام بھی. اور کس کے لیے پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح اور شام پکارتے ہیں. ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیے. ہم لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا لالچ ہوتا ہے میرے بچوں. جو نیک اور صالح لوگ ہوا کرتے تھے وہ جو کچھ بھی کرتے تھے محض اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے. جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ رزق کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کتنے وظائف، سارے درست ہیں، ٹھیک ہے. یہ ملتا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے. جیسے سورہ واقعہ ہے وہ رزق کے لیے پڑھی جاتی ہے. ہاں رزق تو ملے گا، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ آپ کو رزق بھی دے دے گا اور ساتھ رب کا رضا بھی شامل ہو جائے گی. اور جب مالک اپنا ہو گیا تو پھر چھوٹا یہ چیزیں، یہ رزق، یہ چیز، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا میرے بچوں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا آپ چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کی زینت. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور نہ پیروی کیجیے اس بد نصیب کی غافل کر دیا ہے ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کا. اب یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اصل میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا دنیاوی جو زینت ہے اس کے بجائے آپ کدھر کرو، آپ سونے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں
اور پھر اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا چھوڑ دو. سب سے بنیادی بات وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے. وقل الحق من ربکم، اور فرمائیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، بس جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرتا رہے. یعنی جس کا دل مانتا ہے وہ اللہ کی بات مان لے، جو اس کا دل نہیں مانتا وہ بھلے انکار کر دے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے کیا؟ نارا، آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، اور اس آگ کون سی آگ؟ وہ دوزخ کی آگ ہے میرے بچوں. گھیر لیا ہے انہیں اس آگ کی دیوار نے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی. بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسے پانی کے ساتھ جو پیپ کی طرح گندا ہے، غلیظ ہے اور اتنا گرم ہے کہ یہ بھون ڈالتا ہے چہروں کو. یہ دوزخ کا پانی. وہ فریاد کریں گے، ان کی فریاد رسی بھی کی جائے گی، لیکن ان کی مدد کس طرح کی جائے گی؟ ایسے کہ کھولتا ہوا پانی، پیپ والا، غلیظ والا، اتنا گرم کا ان کا چہرے جل جائیں گے. بئس الشراب، یہ مشروب بڑا ناگوار ہے. وسات مرتفقہ، اور یہ جو رہنے کی جگہ ہے دوزخ بڑی ہی تکلیف دہ ہے. ابھی گرمیوں کے موسم میں اتنی گرمی ہوتی ہے، آپ کو کوئی گرم پانی دے دے تو آپ کو کیسا لگے میرے بچوں؟ اب یہ اتنی ڈرانے کے بعد ظاہر ڈھیل بھی تو نہیں دی جا سکتی نا. پھر ساتھ ہی اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ شروع کر دیا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ وعاملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل بھی کیے. ایسے نہیں کہ ایمان لائے اور پھر دنیا کے جھنجٹوں میں پڑ گئے اور اللہ کو بھول گئے، نیک عمل چھوڑ دیے. نہیں نہیں نہیں، جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہمارا دستور ہے کہ ہم ضائع نہیں کرتے کسی کا اجر. جو عمدہ ہو اور مفید کام کرتا ہے اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی تو وہ خوش نصیب ہے. کون سے لوگ؟ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ عمل صالحہ کیا. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے، رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں. یحلون، انہیں پہنائے جائیں گے، فیہا من اساور من ذہب، ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ابھی دنیا میں جو عورتیں پہنتی ہیں انہیں پتہ ہے سونے کے کنگن کی کتنی قیمت ہے، اور وہاں پہ عورتوں مردوں، دیکھو اللہ کی شان دیکھو. دنیا میں حرام ہے یہی سونا، لیکن اس دن سونا سب سے مہنگا، سب سے قیمتی چیز کیا فرمایا؟ جو عمل صالح بھی ایمان کے ساتھ کرتے ہیں ان کو جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور پہنے گے سبز رنگ کا لباس جو باریک ریشمی کپڑے کا ہوگا. من سندس، اور موٹے ریشمی کپڑے کا بنا ہوا ہوگا. باریک ریشمی کپڑے اور موٹے ریشمی کپڑے کا بنا ہوا ہوگا. وَإِسْتَبْرَقٍ، فی متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں خوبصورت، یعنی بچھائے ہوئے پلنگوں پر وہ بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، کتنا اچھا اجر ہے. وحسنت مرتفقہ، اور کتنی عمدہ آرام دہ وہ جگہ ہے، آرام گاہ ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، پھر ساتھ ہی کیا بیان فرمائیے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کے. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ہم نے دیے تھے ان دونوں میں سے ایک کو دو باغ کس کے؟ اعناب کے، انگوروں کے. وحففناہما بالنخل، اور ہم نے باڑ بنا دی ان دونوں کے گرد کس چیز کی؟ کھجور کے درختوں کی، وہ بھی قیمتی درخت. وجعلنا بینہما زرعا، اور اگا دی ان دونوں کے درمیان کھیتیاں. کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں باغ اپنے اپنے پھل لائے. وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور نہ کم ہوئی ان میں سے کوئی چیز، یعنی بھرے ہوئے سارے تھے پھلوں سے. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا النَّهَارَ، اور ہم نے جاری کر دی ان کے درمیان نہریں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور باغوں کے علاوہ اور بھی اس کے اموال تھے اور بھی پھل تھے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو ایک روز اس نے اپنے ساتھی سے باس مباحثہ کے درمیان کہا. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ،
انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اس نے بحث و مباحثہ میں اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ میں تو دولت کے لحاظ سے تم سے زیادہ ہوں، واعز و نفرا، اور نفری کے لحاظ سے بھی، یعنی میرے پاس جو طاقتیں ہیں آدمی کی وہ بھی زیادہ ہیں، میں تو تم سے طاقتور ہوں۔ دخل جنت ہوں، اور ایک دن وہ اپنے باغ میں گیا، وہو ظالم لنفسہ، اور اس حال میں کہ اس نے اپنے جان پر ظلم کرنے والا تھا، قال، کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ کبھی یہ باغ تباہ ہوگا، میں کبھی خیال نہیں کرتا، یہ اس نے کہا، وما اظن الساعة قائمہ، اور یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ کبھی قیامت برپا ہوگی، ولا رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور بفرض محال اگر مجھے لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً میں پاؤں گا ادھر بھی بڑی سب چیزیں جو اللہ نے مجھے یہاں پہ بہت دی ہیں، وہاں بھی بہت زیادہ مجھے دیں گے۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا، میرے بچوں جو ظلم کرتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ قال له صاحب، اس کے ساتھی نے اسے بحث و مباحثے میں کیا کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، یعنی اس سے بحث و مباحثہ کیا اور اس کے ساتھ کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا فرمایا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر تمہیں نطفہ سے، ثم سواک رجلا، پھر بنا سوا کر تجھے مرد بنایا ہے۔ کتنی اس نے پیاری بات کی، تو اس کا انکار کرتا، تو کہتا ہے میری محنتوں کا ثمر ہے، نہیں اللہ کی فضل سے ہوتا ہے، تو مٹی کا پتلا ہے، تو بنا نطفے سے، بلا اپنی تخلیق کی طرف غور تو کر، تجھے تکبر کرتے ہوئے حیا آ جائے گی، پھر اسی نے تجھے بنا سنوار کے تمہارے سارے اعضاء جہاں چاہیے تھے وہاں پہ لگا کے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا، لیکنہ اللہ ربی، لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے، لیکن میں وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میرا تو وہی اللہ، وہی تو میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے جو گندی چیز ہے وہ ریاکاری ہے، اور یہ چیز ہے تکبر ہے۔ اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا، تو اس وجہ سے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤ دوں، حضرت انس سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے وہ اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ ماشاءاللہ، تو پھر اسے نظر نہیں لگے گی، اور اگر تو نہیں کہے گا تو پھر کیا بڑا غلط ہو جائے گا۔ اور اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے نظر، اتنی سخت ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی ہم لوگ بیکار لوگ نظر کا ہوا بنایا ہوا، ایسے نہیں، کوئی کام والے بندے بھی دیکھو ان کو تو اتنی نہیں لگتی، نظر برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نظر لگتی ہے، لگ سکتی ہے، لیکن ماشاءاللہ کہنے سے بندہ بچ جاتا ہے۔ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اس نے بتایا کیا میرا تو وہی رب ہے اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو کہتا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، وہی تو ہے اللہ، وہی تو ہے یا وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کی، اس کے اتنے خوبصورت معنی ہیں۔ جب ہم لوگ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب عبادت کے لیے رب بلا رہا ہوتے تو اس ٹائم بھی ہم لوگ یہی پڑھتے ہیں کہ ہاں عبادت کی طاقت بھی تو میرا رب دیتا ہے نا۔ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اور تو نے مجھے دیکھا کہ میں کم ہوں تو اس سے مال میں اور اولاد میں، فعسى ربی یؤتینی خیرا من جنتک، عجب نہیں میرا رب مجھے عطا فرما دے کوئی بہتر چیز۔ اس سے اپنے کم ہونے پہ شرمندگی نہیں تھی، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، کیا کہا کہ اب کوئی تعجب نہیں ہے کہ میرا رب مجھے عطا فرما دے تمہارے اس باغ کی نسبت بہتر، اور اتارے اس، اور تمہارا جو باغ ہے اس پر کوئی اتار دے آسمان سے عذاب، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تو ہو جائے یہ سرسبز باغ ایک چٹیل میدان،
یعنی آسمان سے اگر اس طرح عذاب آئے اور پھر تیرا جو باغ ہے وہ چٹھیل میدان بھی بن سکتا ہے، اور یصبح ماؤ غورا فلن تستطيعوا طلبا، یا یوں جذب ہو جائے اس کا پانی زمین کی گہرائی میں، اب پانی گہرائی میں چلا جائے، اوپر پودوں کو ان چیزوں کو نہیں ملے تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے نا، تو پھر تو اس کے تلاش کے باوجود بھی پانی کو نہیں پا سکی۔ وحیط بثمر فاصبح يقلب كفيه، اور اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا، پس وہ کف افسوس ملنے لگا، پھر وہ ہاتھ ملنے لگا، علامہ انفق فیہا، اس مال کے نقصان پر جو اس نے مال باغ پر خرچ کیا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب وہ گر پڑا اپنے چھپروں پر، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور پھر بڑی حسرت کے ساتھ کہنے لگا کاش میں نے کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ رہی تھی اس کے پاس کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس، کیونکہ اس نے نہیں کہا تھا ماشاء اللہ، وما کان منتصرا، اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا، ہنالک، اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا، ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ سارا اختیار کس کے لیے؟ اللہ سچے کے لیے ہے، ہوا خیر، وہی بہتر ثوابا، وہی بہتر ثواب دینے والا، وخیر عقبا، اور اسی کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان فرمائیے ان سے دنیاوی زندگی کی ایک اور مثال، کماء انزلنا من السماء، یہ پانی کی طرح جسے ہم نے اتارا ہے آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، بس گنجان ہو کر اگتی ہے اس پانی سے زمین کی پھل نباتات یا انگوریاں، فاصبح حشیم تذروہ الریاح، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سارے خشک ہو جاتی ہے، وہ سیدھا گھاس ہو جاتی ہے، پھر اڑتے پھرتے ہیں، اسے ہوائیں لیے پھرتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کتنی سونی سونی مثالیں بتا رہا ہے کہ وہ اللہ جو پانی کی وجہ سے زمین کی سرسبزی بنا سکتا ہے، پھر وہی اس کو خشک کر کے اڑانے پہ بھی قادر ہے۔ لوگوں اس پہ کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ تو وہ تو قادر مطلق ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں سن لو، مال اور فرزند تو صرف دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ یہ بتا دیا دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے یہ ساری چیزیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور در حقیقت باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بھی، اور بہتر ہیں جن سے امید وابستہ کی جاتی ہے۔ مانتی ہوں اچھی اولاد، نیک صالح اولاد، انبیاء نے بھی دعائیں مانگی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہی اولاد اصحال ثواب کے طور پہ بھی کام آ سکتی ہے۔ اگر وہ نیک ہوگی، اصحال ثواب نہیں بھی کرے گی، جب تک وہ نیکی کا کام کرتی رہے گی تو وہ پڑھ کے خالی مثلا پرماننٹ بیٹھ کے نہیں ختم کرتے، لیکن قرآن شریف کے حافظ ہے، عالم ہے، وہ پڑھتے رہتے ہیں اور آخر میں چند لمحوں میں دعا کر دیتے ہیں، مولا جو کچھ میں نے پڑھا تھا میرے والد کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے لگایا ہوا ہے، تو پھر بھی اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہے لوگوں، مال اور فرزند جن کی اولاد نہیں ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کو دے، صاحب اولاد کرے، اللہ کسی کی جھولی خالی نہ رکھے، اللہ دینے پہ قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن رب فرما رہے ہیں کہ لوگوں، مال اولاد یہ دنیاوی جو زینت ہے اس کے لیے، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ ہیں، ہمارے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ صاحب، گرم علی شاہ صاحب، یہ اولادوں کی وجہ سے تھوڑا پہچانے جاتے ہیں، دادا دربار والے، بڑی بڑی ہستیوں والے، یہ وہ اولیاء اللہ، وہ نیک اللہ کے دوست اپنی نیکیوں کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ خالی لا الہ کا رشتہ ہے۔ آج بھی ہم لوگ ان کا بڑی عزت اور بڑی شان اور بڑی تکریم کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ لگائیاں تھی نا، رب کے وعدے سچے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے،
یہ تو دنیا کی زینت ہے، ہاں تم رب کے ساتھ لگتے ہو تو وہی ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے اور اسی سے امیدیں بندے کو وابستہ کرنی چاہیے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور غور کرو جس دن ہم ہٹا دیں گے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ وہ کھلا میدان ہے، پہاڑ ہٹ جائیں گے، خالی زمین ہی زمین ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم جمع کریں گے انہیں، پس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی کو۔ سارے حضرت آدم سے لے کر آخری لمحے تک جتنے انسان ہوں گے ساروں کو میرا رب اکٹھا کرنے پہ قادر ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کی بارگاہ میں صفے باندھے ہوئے، بڑے ہی ترتیب کے ساتھ آپ کے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر ہم انہیں کہیں گے کہ آج تم آگے ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار۔ بل زعمتم، تم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کہ ہم نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدہ کا دن، وعدہ کا وقت۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور رکھ دیا جائے گا ان کے سامنے پھر نامہ اعمال، پس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ مشفقین مما فی، وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہے۔ اب پوری زندگی کا سارا چٹا کٹا جو اچھا برا جتنا کیا ہوگا اس کتاب کے اندر محفوظ ہوگا، اور وہ سارا پڑھنا ہوگا۔ اتنی بڑی بات، وہ سارا پڑھنا ہوگا، کیونکہ اتنا ہی سارے کیا ہم پڑھ سکیں گے؟ کیا ہم جب پڑھیں گے تو اس قابل ہوگا ہمارا اعمال نامہ؟ میرے بچوں، کبھی آپ نے سوچا اگر اچھا اعمال نامہ ہوگا تو خوش نصیبی ہوگی نا، اور نہیں ہوگا تو وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہیں گے کیا حسد افسوس، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس نوشتہ کو کیا ہوگا، اس کتاب کو کیا ہوگا، لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا، کہ نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹے گناہ کو، ولا کبیرہ، اور نہ کسی بڑے گناہ کو، چھوٹے بڑے سارے گناہ اس کے اندر لکھے ہوئے، الا احصاها، مگر اس نے یعنی اس کتاب نے، میرے رب نے اس کا شمار کر لیا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور اس دن وہ پا لیں گے جو عمل انہوں نے کیے تھے، کدھر؟ اپنے سامنے۔ اس دن تو آپ کے سامنے ساری چیز موجود ہوگی جو آپ نے اچھے برے اعمال کیے ہوں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کیا کہتا ہے؟ اور آپ کا رب تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر بات دوبارہ کر، یاد کرو۔ اب یاد کرو کس کو کہا جاتا ہے؟ جو لوگ میرے پرماننٹ سننے والے ان کو میں کہتی ہوں جو فلاں حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے یاد کرو، فلاں میں نے جو آیت کا ترجمہ بتایا یاد کرو۔ تو یہاں اس میں کتنی محبت کی بات ہے، یہ اہل محبت ہی جان سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں محبوبہ یاد کرو۔ نبی پاک نے فرمایا تھا نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ اللہ کی شان کیسے دکھایا ہوگا، کیسے بتایا ہوگا، کیا کچھ ہے۔ بہرحال رب کیا فرما رہے یاد کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو کس کو؟ آدم کو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں سے بعض لوگ بڑی تقاریر کہتے ہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی تو اس وجہ سے وہ دھتکارا گیا۔ یہاں پہ میرے بچوں ایک نبی کی وجہ سے وہ شیطان جو موہد تھا، موہد ہے، ابھی لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے، بتوں کی طرف لگاتا ہے، لیکن آج بھی شیطان کسی بت کو کوئی نہیں مانتا۔ وہاں پہ لڑائی کی ابتدا کہاں پہ ہوئی؟ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا گیا۔ جب حضرت آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو یہاں سے فتنے کی ابتدا ہوئی میرے بچوں۔ تو یہ ہے کہ نماز بھی بڑی اہم چیز ہے، وہ بھی ضرور پڑھنی چاہیے ہوتی ہے۔ باہر طور پر یہاں پہ کیا کہہ رہے رب کہ جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، بس سب نے سجدہ کیا، کس نے؟ سوائے ابلیس کے۔ سارے اللہ، ان فرشتوں کے سامنے کیا تھا؟ اللہ کا حکم سامنے تھا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سربسجود، اللہ کے حکم دیا میرے اس بندے کو سجدہ کرو، کر دیا۔ میں ساتھ ضمن ایک بات بتا دوں، پہلے جو امتی تھے ان کے اوپر سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن آج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی
اوپر سجدہ تعظیمی بھی منع ہے. سجدہ تعظیمی بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا. تو کان من الجن، وہ قوم جن سے تھا. ففسق عن امر ربی، سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. اب دیکھا جاتا تو یہ تھا کہ رب نے جو کہا ہے، بھلے آدم کو کہ بھلے جس کو بھی کہ مانا تو اللہ کا حکم ہم نے تو مانا، ہمیں کیا لگے کہ آگے کیا ہے. لیکن ان کو یعنی اس شیطان کو کون نظر آیا؟ حضرت آدم نظر آئے، لیکن نہیں نظر آئے تو اللہ کا حکم. تو پھر رب نے کیا کہا؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی ذریت کو اپنا دوست؟ اب بندے کی طرف مخاطب ہے. کیا مخاطب ہے کہ اس نے تو شیطان نے آپ کے رب کی نافرمانی کی. کیوں کی؟ آپ کے جد امجد کی وجہ سے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. اگر میری اور کسی میری بہن کے ساتھ میری پکی دوستی ہو اور تیسرا بندہ ہو، اس دوسری بہن کی وجہ سے میری اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے، تیسرے بندے کے ساتھ لڑائی، اس دوسری جس کے ساتھ میرے کلوز ریلیشن ہو اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے، اور پھر تھوڑا ٹائم گزرے، جس کے ساتھ میرے کلوز ریلیشن ہو وہ جس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اس کے ساتھ دوستی کر لے اور مجھے اگنور کر دے، تو آپ کو کیسا لگے گا کہ یہ کتنا بے وفا عورت ہے جس کی خاطر لڑائی ہوئی، اس کے ساتھ اس نے جو ہے وہ صلح کر دی، اور جس نے اس کی خاطر لڑائی کی اور اس کے ساتھ اس نے دشمنی ڈال دی. میرے بچوں، آپ کے ساتھ ایسا تو کیسا لگے؟ یہی میرا رب بتانا چاہ رہے ہیں. آپ کے جد امجد کی وجہ سے شیطان کے ساتھ میری تو دشمنی، ذاتی تو میری کوئی نہیں دشمنی تھی، وہ تو مجھے سجدے کرتا تھا. اور تم بھی کیسے عجیب ہو، تم مجھے چھوڑ کے شیطان کے دوست ہو گئے ہو. کیا بناتے ہو اسے اور اس کی ذریعت کو اپنا دوست؟ من دونی، مجھے چھوڑ کے. کتنا دکھ کی بات. آپ کو کوئی چھوڑ کے اس طرح آپ کے دشمن کے ساتھ آپ کے دوست لگ جائیں تو آپ کو کیسا لگے؟ میرے بچوں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے. یہ میرا رب کہتا ہے مجھے چھوڑ کے تم ایسا کرے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں. دوستو، میں رب ہوں نا تمہارا. بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے پھر بڑا ہی برا بدلہ ہے. ما اشہد، تو میں نے ان سے مدد نہیں لی تھی. کس کے لیے؟ خلق السماوات والارض، جب آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. ولا خلق انفسہم، اور اس وقت ان سے مدد لی جب خود انہیں پیدا کیے نہیں، اور اس وقت بھی مدد نہیں لی کہ جب زمین و آسمان بنائے، جب وہ خود پیدا ہوئے اس وقت بھی نہیں. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں بنایا کرتا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست. اتنی بڑی بات کہہ دی رب ذوالجلال نے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور اس روز اللہ تعالیٰ کفار کو فرمائے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جس کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے. فَدَعَوْهُمْ، تم انہیں بلایا کرتے تھے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور انہیں پکاریں گے پس وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان، اور اس کے درمیان کس کو؟ نارا، آگ کو، جہنم. استغفر اللہ، کیا ہو جائے گا جہنم کی آگ. استغفر اللہ. فظنوا، وہ خیال کریں گے، ان مواقعوہا، کس میں گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنہا، اور وہ نہیں اس سے کوئی نجات نہیں وہ پائیں گے. استغفر اللہ. یہ تو آیات پڑھنے بھی نہیں ہوتی. اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دے دے. اللہ ہدایت دے دے. اللہ ہدایت دے دے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ، اور بے شک ہم نے تو بار بار بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. ہم نے تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا تھا. وہی شیطان کیا کہا تھا فرشتوں نے کہ تو ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو جھگڑا کریں گے. تو یہاں پہ رب یہی کہہ رہے ہیں سب کو نہیں میرے بچوں، سب کو نہیں. اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے. جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو کہا جائے وہی جھگڑالو ہیں. وما منع الناس ان یؤمنوا، اور کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں. اذ جاءہم الہدی ویستغفروا، جب آگے ان کے پاس کیا چیز؟ ہدایت کی روشنی آگے، اور کیوں نہیں وہ کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُوا، اور مغفرت وہ طلب کریں ربہم، اپنے رب سے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ منتظر ہیں آئے دن، ان کے پاس اگلوں کا دستور بھی ہے.
او یاتیہم العذاب قبلا، یا آیا ان کے پاس طرح طرح کا عذاب، یعنی وہ پہلوں کی طرح یہ بھی منتظر ہیں کہ پہلوں کی طرح جیسے ان پہ عذاب ہے ایسے ان کے ساتھ ہو نہیں. وما نرسل المرسلین، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین مگر خوشخبری سنانے والے، و منذرین اور ڈرانے والے بھیجتے ہیں. ویجادل الذین کفروا اور جھگڑتے ہیں کافر بالباطل لیدحضوا بالحق، بے سروپا دلیلوں کی آڑ لے کر تاکہ وہ مٹا دیں اس سے حق کو. اور میں آپ کو بتاؤں جو کافر لوگ ہیں انہوں نے بھی بڑی عجیب و غریب دلیلیں دی ہوئی ہوتی ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی میرے پاس پڑھتی تھی، ایک دن بڑے پیار سے کہنے لگی تو دیکھو تمہارا اور ہمارا تو ایک ہی جیسا مذہب ہے. میں نے کہا کیسے میرے بچے؟ کہنے لگی کہ میں بھی تمہارے اللہ کو مانتی ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے. وہ میرے پاس آتے تھے جب دوسرے تو پڑھتے تھے تو وہ خالی میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتی، انگلش اور عربی پڑھنے کے لیے آتی تھی. تو وہ میں نے اس سے سننا چاہا. میں نے کہا کیسے تمہارا کیا ایسا خیال ہے؟ کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ تو مجھ سے بچہ کہہ رہی تھی نا، تو کیا پتہ اللہ ہدایت دینے پہ بھی قادر ہے. جب وہ وہاں ہوتی تھی بڑے شوق اور بڑے ادب کے ساتھ قرآن کریم سنا کرتی تھی. باہر طور پر وہ کہنے لگی کہ دیکھیں آپ عبادت کرتے ہیں اور ہم بھی عبادت کرتے. میں نے کہا ہاں جی کرتے ہیں. تو کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ اپنے سامنے کعبے کو رکھتے ہو اور ہم اپنے سامنے بت کو، وہ بھی بت یہ بھی بت، خالی وہ کعبہ. میں نے کہا نہیں اس میں تصور کا پہ ہے بچے، تصور کا. وہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ سمجھ کے سجدہ نہیں کرتے. پھر کہنے لگے نہیں آپ سنیں تو صحیح، آپ زمزم کو مقدس کہتے ہم گنگا کو مقدس کہتے. تو یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی عجیب و غریب اپنے لیے دلیلیں بنائی ہوتی ہیں. واتخذوا آیاتی، حالانکہ ہم گنگا کا نہیں، ہمارے لیے پانی محترم نہیں، پانی زمزم اس لیے محترم ہے کہ وہاں محترموں کے قدمین لگے ہیں، وہاں محترموں کا نسبت ہے، اس وجہ سے پھر حکم مصطفیٰ بھی تو ہے نا. یہ پانی شفا ہے، یہ پانی شفا ہے. واتخذوا آیاتی، اور بنا لیا انہوں نے میری آیتوں کو مذاق بنا لیے ہے. وما انذروا ہزوا، اور وہ یعنی اس کو میری آیتوں کو جن سے وہ ڈرائے گئے تھے بجائے اس کے کہ وہ عبرت حاصل کرتے انہوں نے الٹا مذاق بنا لیا ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو نصیحت کی، جسے نصیحت کی گئی اسے رب کی آیتوں سے، فاعرض عنہا، بس اس نے روگردانی کر لی ان سے، ونسی ما قدمت یدا، اور فراموش کر دیا اس نے ان تمام اعمال بد کو جو آگے بھیجے تھے اس کے ہاتھوں نے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے، این یفقہوا، تاکہ وہ قرآن کریم کو سمجھ ہی نہ سکیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی. وان تدعوہم، اور اگر تم بلاؤ انہیں الی الہدی، ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو جب بھی وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے، آپ بلائیں بھی انہیں تو تب بھی یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے. وربک الغفور ذو الرحمہ، اور آپ کا پروردگار تو بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑ لیتا انہیں، ما کسبوا لعجل لهم العذاب، تو پھر کیا ہوتا ان کے لیے تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا. لیکن ایسا نہیں ہے. بل لهم موعد لن یجدوا، بلکہ ان کو سزا دینے کا ایک وقت مقرر ہے، نہیں پائیں گے اس وقت من دونی موئلہ، اس وقت اللہ کے بغیر کوئی پناہ کی جگہ. وتلک القری اہلکناہم لما ظلموا، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دی ہیں ان کے باشندوں کو جب وہ ظالم ہو گئے، جب وہ ستم شعار ہو گئے، جب انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ ملانا شروع کر دیا. کوئی بھی گناہ کرتا ہے نا انسان، وہ کسی اور کے ساتھ نقصان نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی ظلم کیا کرتا ہے. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے، اگر کوئی برا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے. وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کے لیے ہلاکت کے لیے ایک میعاد. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، اور یاد کرو کتنا انداز پیارا ہے. اللہ اپنے محبوب سے کیا فرما رہے؟ یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہ میں چلتا رہوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں، چلتے چلتے. او امضی حقبا، گزار دوں گا مدت دراز تک. اب کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور ان کے دوسرے جو 7 آدمی تھا اس کی بات چل نکلی. یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے. فلما بلغ مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں پہنچے جہاں آپس میں 2 دریا ملتے ہیں، نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ فی البحر، تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کا اپنا ایک پیروکار تھا. اب انہوں نے کدھر جانا تھا؟ حضرت اس میں 2 روایات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کی طلب ہوئی، جیسے انہیں پتہ چلا کہ ان سے زیادہ کسی اور کے پاس ہے. تو یہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے روایت کہ انہیں علم کی شوق نے انہیں وہاں سے نکالا، اور پھر اللہ سے انہوں نے کہا مولا میں علم حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو ایک نشانی دے دی گئی کہ مردہ انہوں نے پکا کے رکھی ہوئی تھی فش، اور اس جگہ پہ جہاں پہ ان کو چاہیے تھی، یہ اللہ کی ایک نشانی تھی کہ وہ جگہ ان کو ایسے پتہ چل جائے گی. کیسے پتہ چلی؟ کہ وہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور یہ آگے آئے گا تب آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. بہرحال جس جگہ پہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام ملنے تھے اس جگہ پہ وہ مردہ فش جو تھی وہ زندہ ہو گئی. اور قرآن کریم بڑا خوبصورت کہتا ہے کہ وہ ایسے زگ زیگ کی طرح کرتے کرتے وہ چلی گئی. اب معاملہ کیا ہوا؟ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل میں آیا کہ میرے پاس بڑا علم ہے، بہت زیادہ علم ہے. تو اللہ پاک کو یہ ادا کچھ زیادہ اچھی نہیں لگی. جیسے جتنا بندے نازک ہوتے اتنی چیز ہمیں بھاری لگتی. جیسے ہماری آنکھ ہوتی ہے، آنکھ کے اندر اگر اسی کی پلک گر جائے تو بڑی بھاری لگتی ہے. اللہ کی ایسی بات تو نہیں تھی. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ تیرے سے زیادہ ایک بندہ ہے جس کے پاس علم ہے. حضرت خضر علیہ السلام وہ تھے. تو حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں. بعض کہتے ہیں اولیاء تھے، بعض کہتے ہیں نبی، لیکن میرا دماغ مانتا ہے کہ وہ یقیناً نبی تھے، کیونکہ نبی کا ہی علم پختہ ہوتا ہے. بہرحال وہاں سے گزر رہے تھے تو پھر ان کو بتایا کہ میں جب وہاں پہ گزرا، وہاں سمندر کے 2 دریا ملتے تھے، وہاں مچھلی زندہ ہوئی اور خود بخود چلی گئی. اور میں آپ کو تو بتانا بھول گیا. فاتخذ سبیلہ فی البحر، تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ کدھر؟ دریا میں. سارابا، سرنگ کی طرف بنا دی. فلما جاوزا، پس جب وہاں سے ہم آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، آپ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا. اب دیکھو پہلے بھوک نہیں لگی، اتنا ٹائم چل رہے تھے نہیں بھوک لگی، اور جب بھوک لگی تو بتانا رب کا مقصود تھا نا. اس وقت بھوک لگی. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت. یہاں سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی ایک حدیث طیبہ بڑی کہی جاتی ہے کہ آپ مسجد نبوی اور کعبہ کے علاوہ کسی جگہ سفر نہیں کر سکتے ہو. تو یہاں سے علماء کرام کیا کہتے ہیں، یہاں بھی وہ علم کے لیے سفر ایک نبی کر رہا ہے تو علم کے لیے سفر کرنا جائز ہے. اسی طرح بہت سارے سفر ہیں، اگر اس حدیث طیبہ کو ہم پکڑ کے تو بہت سارے سفروں کو غلط کر دیں تو یہ بہت غلط ہے. اس حدیث طیبہ کا مقصد کچھ اور تھا، لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کے اوپر غلاف چڑھا دیے. یہاں پہ بھی مشقت اٹھا رہے ہیں کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کس کے لیے؟ علم کے لیے. کیا فرمایا کہ ہمیں برداشت کرنی پڑی اپنے سفر میں بڑی مشقت. اگر اس طرح سفر کرنا درست نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی نہ کرتے. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، اس ساتھی نے کہا اے کلیم ہم نے ملاحظہ فرمایا جب ہم سستانے لگے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تھوڑے آرام کے لیے. فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا مچھلی کے. وما انسانیہ الا الشیطان، اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے. دیکھو یہ غلط کام تو شیطان کی طرف ہی ہوتا ہے نا. ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں بڑے ہی عجیب طریقے سے. فی البحر عجبا، یعنی بہت ہی عجیب طریقے سے. روایت میں آتا ہے زگ زیگ جیسے ہوتا ہے یا سرنگ کی طرح جیسے قرآن کریم میں آتا ہے. بہرحال راستہ بنا رہی ہوں. قال ذلک ما کنا نبغی، آپ نے فرمایا یہی تو وہ ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے. فارتد علی آثارہما قصصا، بس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے. جب چلتا ہے بندہ، جیسے مٹی ریتلی مٹی ہوتی ہے یا جہاں پہ صحراؤں میں چلتا ہے تو پاؤں کے نشانات بن جاتے ہیں نا، تو وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کے نشانات پر واپس چلے کہ کہاں سے ہم لوگ آئے تھے. فوجد عبدا من عبادنا، تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے. آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے عطا فرمائی تھی
کیا رحمت اپنی جناب سے رحمت عنایت فرمائی تھی اس بندے کو انہوں نے وہاں پایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم۔ بس اللہ کی اپنی عطا ہے، کسی کو کیا دے کسی کو کیا دے، اور ان کے پاس خاص علم تھا۔ قال لہ موسیٰ هل اتبعک، کہا اس بندے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ دیکھو علم حاصل کرنا، اس میں کوئی اور بندے کو سمجھنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بھی بندہ ہو، اسے ایک نبی کی جستجو، جس کے پاس اتنا علم تھا، انہوں نے مزید پانے کی خواہش کی، تو کیا کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ الا ان تعلمانی مما علمت رشدا، کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم، جو آپ کو سکھایا گیا، خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے وہ آپ مجھے سکھائیں گے، اس لیے میں آپ کے ساتھ کیا رہ سکتا ہوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس بندے نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کی اپنی شان ہے نا، کسی کو کتنا زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں، اور یہ علم کی تو کوئی حد نہیں۔ ابھی لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کے پاس ذرا سا علم آ جاتے ہے، گلے میں سریا آ جاتا ہے، اکڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہی درست نہیں۔ میرے بچوں، علم بہت زیادہ ہے، اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہو سکتا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے اور مزید پانے کی تمنا کرنا، یہی انسانیت ہے۔ یہی میرے بچوں، یہ جو گردن میں سریا لے کے ہم اس وجہ سے لوگوں کو کھیڑ رہے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے میرے بچوں۔ ان کو بھی پتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، آپ میں صبر کی طاقت اتنی نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہونے والے تھے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں۔ انہیں تو پتا تھا نا، اتنی آپ نہیں صبر کر سکیں گے، کیونکہ جو واقعات ہونے والے تھے وہ واقعی بہت زیادہ تھے۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، آپ نے کہا مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا۔ دیکھیں ایک نبی بھی کیا کرے، انشاءاللہ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں، ولا عاصی اللہ کا امرا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ تو یہاں سے استاد کی اطاعت کا بھی پتہ چلتا ہے، اپنے استاد کی بات کو ماننا اسٹوڈنٹ پہ لازمی۔ ابھی جو والدین کہتے ہیں آپ نے یہ کہا تو بڑا غلط ہو گیا، یہ تو میرے بچے کو ایسا نہیں کہ میرا بچہ تو ایسا لاڈل ہے۔ میرے بچوں نہیں، جب بچے کے دل میں زیر ڈالو گے کہ تم بھی بڑھے گے تو بھلا وہ کہاں سیکھے گا؟ اپنے استادوں کا جب تک میں نے خود دیکھا، جب تک استادوں کا احترام رہا تو علم انسانوں کے پاس بڑے اچھے طریقے سے پہنچا ہے۔ تو میرے بچوں، استادوں کا احترام کرنا سیکھیے، استادوں کا خیال کرنا بھی سیکھیے۔ میرے استاذ محترمہ، ہم لوگ جب بی ایڈ میں تھے، ہماری میڈم جی تھے، اللہ انہیں بہت ساری کامیابیاں دے، ایک دن وہ کہنے لگے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ، چھٹی تو ہو چکی ہوئی تھی، لاسٹ ٹائم تھا، فرمانے لگے میرے بچوں تم لوگ بڑے لائق ہو، بڑے قابل بچے ہو میرے، لیکن آپ لوگوں کو تب سمجھ آئی کہ جب آپ کے اسٹوڈنٹ ہو گئے۔ تو ہمیں بھی بڑا تجسس ہوا کہ میم جی کیسے؟ تو فرمانے لگی کہ دیکھیے والدین بھی بڑی خدمت کرتے ہیں اپنے بچوں کی، ان کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہو کے یہ ان کا نام روشن کریں گے، ان کے خاندان کو بڑھائیں گے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ لیکن استاد کا کیا ہوتا ہے؟ استاد کو بس یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ والدین کے ساتھ تو آپ تعلق رکھتے ہو، لیکن استاد کے ساتھ تو تم لوگوں نے کبھی اپنا تعلق بھی کبھی نہیں رکھا۔ لیکن جب بچہ نیک ہو جاتا ہے، لائق ہو جاتے ہیں، تو استاد دور دور سے کہتے ہیں وہ میرا بچہ، اس کو میں نے پڑھایا تھا۔ بچہ تو بھول جاتا ہے، استاد اس کو یاد رکھتا ہوتا ہے۔ اور ہمیں کہتی تھی میرے بچوں آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے کہ استاد بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور واقعی مجھے اب اندازہ ہوتا ہے کہ جتنا استاد پیار کرتا ہے اتنا شاید کوئی بھی پیار نہیں کرتا، بے لوث، بغیر کسی لالچ کے۔ اور ایسے استاد ابھی جیسے ہم گھٹیا ہو گئے، ہمارے استاد بھی تھوڑے سے لوور ہو گئے، وہ بھی تھوڑے لالچی ہو گئے،
تو میرے بچوں، استادوں کو چاہیے اپنے مرتبے کو جانے، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے استادوں کی عزتوں کا کم از کم خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں۔ قال فإن اتبعتنی، اس بندے نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے کس چیز کے بارے میں پوچھئے نہیں۔ یا پہلا کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے لیکن آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے، اور زیادہ کثرت سوال کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں زیادہ لوگ کچھ پا بھی نہیں سکتے۔ ہاں کوئی ضرورت کے تحت سوال کرنا چاہیے ہوتا ہے، فضول سوال نہیں، جو علم سے ریلیٹڈ ہوں وہ جائز ہوتے ہیں۔ حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں، یعنی جب تک میں خود نہیں بتاؤں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو اس بندے نے اس میں شکاف ڈال دی۔ کس میں؟ کشتی میں۔ کشتی میں تو وہ کشتی بالکل نہیں تھی، اس کے اندر انہوں نے جو حضرت خضر علیہ السلام تھے انہوں نے اس کشتی کے اندر ہی شگاف ڈال دیا۔ قال اخرقت لتغرق اہلہا، حضرت موسیٰ بول اٹھے کیا آپ نے اس لیے شگاف کیا کہ اس کی سواریوں کو ڈبو دو؟ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً آپ نے لقد جئت شیئا امرا، یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اس بندے نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میں طاقت نہیں ہے کہ میری سنگت پر صبر کر سکیں۔ اب دوبارہ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ نے پھر عذر خائی کی، معذرت کرتے ہوئے کہا کہ نہ گرفت کیجئے مجھ پر، ولا ترہقنی من امری عسرا، میری بھول کی وجہ سے میری معذرت کو قبول کیجیے اور گرفت نہیں کیجیے، من امری عسرا، اور نہ سختی کیجیے مجھ پر میرے اس معاملے میں بہت زیادہ۔ فانطلقا، پھر دوبارہ وہ چل پڑے ان کی معذرت کی وجہ سے۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، حتیٰ کہ جب وہ ملے ایک لڑکی کو تو اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ قال قتلت نفسا، حضرت موسیٰ غضبناک ہو کر کہنے لگے آپ نے مار ڈالا، زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے مار ڈالا، بغیر کسی نفس کے بدلے کے آپ نے مار ڈالا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ نے ایسا کام کیا جو بڑا ہی نازیبا ہے، جو بالکل ہی گندا ہے۔ اب ہم 16ویں پارے پہ اللہ کی فضل سے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کیا کہا پہلے ہی میں نے کہہ نہ دیا تھا آپ کو کہ آپ میری معیت ہیں، میرے ساتھ میں صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال، آپ نے کہا ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی، اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں، کیونکہ یہ 3 دفعہ غلطیوں کی اجازت ہوتی ہے کہ 3 دفعہ اگر کوئی بندہ ہو تو معذرت، یہ نہیں کہ 3 دفعہ پہلے بندے کی کمزوریوں کو ہی بندہ پکڑ لے، مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ غلطی ہو جائے اور وہ بندہ معافی مانگ لے، پھر دوبارہ پھر ہوتی سی حد ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر جیسے دروازہ ناک کرنا ہوتا ہے تو 3 دفعہ کرو، اس کے بعد نہیں تو گھر چلے جو، یہی محبوب کا حکم ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے یہ اکڑ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، میں جب غلط کر رہے ہو تو نہیں، فوراً معذرت کر لی۔ یہ جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ عاجز ہوتا ہے۔ یہ کبھی آزما کے میرے بچوں دیکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے معذور ہوں گے۔ فانطلقا، پھر وہ چل پڑتے ہیں۔ اب تیسری بار حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما، یہاں تک کہ جب ان کا گزر گاؤں والوں کے پاس ہوا تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا۔ کس نے؟ حضرت موسیٰ نے اور حضرت خضر علیہ السلام نے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے یعنی بستی والوں نے کھانا دینے سے، ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، پھر ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو بالکل گرنے والی تھی۔ ان بندے نے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، ہاتھ صرف اوپر کیا، اس کو سیدھا کر دیا، یعنی جو گرنے والی تھی، اللہ نے اس نبی کو اتنی طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ گرنے والی دیوار کو ہاتھ کے ساتھ سیدھا کر دیا۔ اب جیسے ہی سیدھا کیا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس محنت پر مزدوری لے لیتے اور پھر اس دیوار کو سیدھا کر لیتے، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ قال، اس آدمی نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، بس میری تیری سنگت، میری تیری دوستی، میرا تیرا رستہ ختم۔
اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا. یہ اللہ کی اپنی شان ہے نا. سَأُنَبِّئُكَ بِالتَّأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہیں کر سکے. وہ تینوں باتیں. پہلے کہ اما السفینۃ فکانت للمساکین، وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں بچوں کی تھی، غریبوں کی تھی. یعملون فی البحر، اور جو ملاحی کا کام کرتے تھے دریا میں. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، سو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار بنا دوں، اس کے اندر سوراخ کر دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک ایریا آ رہا ہے، وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو پکڑ لیا کرتا تھا کشتی کو زبردستی سے. یعنی جس کی کشتی صحیح ہوتی تھی، ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی، اس کو پکڑ لیتا تھا، اور جس کی ایسے کچھ سراغ ہوا ہوتا یا کچھ ہوتا تھا اس کو وہ نہیں پکڑتا تھا. تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کے اندر اس لیے سوراخ کیا تھا تاکہ یہ غریبوں کی کشتی اس ظالم بادشاہ کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، بس ہم نے چاہا وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو لڑکا تھا اس لڑکے کو جو قتل کیا اس کی وجہ بتائی جا رہی. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، اللہ کو ماننے والے. مومن کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کی ماننے والا مومن تھا. اس نے جس لڑکے کو مارا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے والدین مومن تھے. وہ مومن والدین کے بچوں کے اوپر بھی اللہ احسان کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح نیک والدین ہوں تو اس کا اللہ پاک نیک اولاد کی صورت میں صلہ بھی دیتا ہے. یہاں پہ کیا کیا کہ وہ بچہ جو تھا وہ درست نہیں تھا، لیکن اس بچے کے والدین نیک تھے، مومن تھے. فخشینا، ہمیں اندیشہ ہوا، لَيُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اگر یہ بچہ زندہ رہا تو مجبور کر دے گا اپنے والدین کو سرکشی پہ، اپنے والدین کو کفر پہ مجبور کر دے گا. اس کے والدین نیک ہیں، پاک ہیں، اور ہم نے کیوں کیا اس کو اس لیے مار ڈالا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، پس ہم نے چاہا کہ بدلہ دے انہیں ان کا رب ایسا بیٹا جو بہتر ہو اس سے. نہیں، یہ جو بچہ یہ تو انہیں کفر کی طرف مائل کر دے گا، جبکہ پاک بیٹا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ رب کی طرف سے بڑا انعام ہوگا، اس سے بہتر بھی ہوگا، وہ پاکیزگی میں بھی اقرب رحمہ، اور ان پہ یعنی اپنے والدین کے ساتھ بڑا مہربان بھی ہوگا. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہا مسئلہ اس دیوار کا، اس کی حقیقت یہ ہے. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دو شہر یعنی وہ جو شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی، وہ جو جگہ تھی، وہ جو دیوار تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا. یہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ دو یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُهُمَا، اس کے نیچے ان دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، بس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور نکال لیں اپنے اس دفن شدہ خزانے کو، وہ نکالیں جب وہ بڑے ہوں گے. اگر دیوار گر جاتی تو پھر غلط ہو جاتا، ابھی دیوار کے پھر اکھڑ جاتی، لوگ قبضہ کر لیتے، خزانے نکال لیتے. تو یہ مسئلہ ہے. اس سے ایک بہت بڑی بات بھی ایک تو یہ ہے کہ استاد کا احترام کرنا چاہیے ہوتا ہے. دوسرا، علم کی جستجو ہر صورت میں جاری رہنی چاہیے ہوتی ہے. اور علم نافع، میرے بچوں، فتنے والے علم سے خود کو بچانا چاہیے. اور دوسرا اس میں جو بہت بڑی بات ہے کہ نیک اور صالح والدین، یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. اس کا فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے، یعنی نیک والدین ہوں گے تو وہ کسی کے بچے بھی ہوں گے، اپنے ماں باپ کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، اور نیک جو لوگ ہوں گے ان کا فائدہ آنے والی نسلوں کو بھی ہوتا ہے. آپ دیکھو ان کے والدین کی نیکی کتنے کام آ گئی کہ دیوار ٹھیک کر دی گئی. رحمتم من ربک، یہ ان پر ان کے رب کی طرف سے خاص رحمت تھی، وہ رب کے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ تھے. وما فعلت عن امری، اور جو
کچھ میں نے کیا عن امری، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں سوال تھے، ایک وہ پچھلا جو تھا، اور ابھی یہ صحابہ کاف والا، اور اس کے آگے آئی ہے تیسرا سوال ذی القرنین والا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے متعلق، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، فرمائیے میں ابھی بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لینے والے وہ ظالم لوگ، انہیں کیا پتا تھا یہ تو ہم اپنے اوپر ہی ظلم کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اقتدار بخشا اس سے زمین میں، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دیا تھا اس سے ہر چیز تک رسائی حاصل کرنے کا ساز و سامان۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس وہ روانہ ہوا ایک راہ پر، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پر پہنچا، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ، تو اس نے اسے یوں پایا گویا وہ ڈوب رہا ہو ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے وہاں ایک قوم پائی۔ دنیا بہت وسیع ہے، جہاں غروب ہو رہا تھا سورج، اس کا تذکرہ ہوگا ہو رہا ہے۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذو القرنین تمہیں اختیار ہے، اما ان تعذب، خواہ تم انہیں سزا دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، خواہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خواہ سزا دو خواہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قال اما من ظلم، ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا، فسق کیا، فسوف نعذبہ، تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، ثم یرد الی ربی، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اسے یعنی رب پھر دوبارہ اسے عذاب دے گا، اور رب کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو شخص ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے، جو آسان ہوں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ روانہ ہوا دوسرے راستے پر، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدہا، اب وہ وہاں پہنچا جہاں پہ طلوع آفتاب کے مقام پر، تو اس نے وہاں پایا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، سورج کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر کہ نہیں بنائی ہم نے ان کے لیے سورج کی گرمی سے بچنے کی آڑ، اتنا زیادہ ان کے پاس تھا کہ غروب اور طلوع دونوں جگہوں تک وہ پہنچے۔ ابھی کتنے بھی پیسے ہمارے پاس ہوں ہم اتنا سفر نہیں کر سکتے، رب کی شان کذالک، بات یوں ہی ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے، جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ روانہ ہوا ایک اور راہ پر، حتیٰ یہاں تک اذا بلغ بین السدین، جب وہ وہاں پہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہا قوما، تو اس نے وہاں دو پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو نہیں سمجھ سکتی تھی ان کی کوئی بات۔ کون سی قوم تھی؟ قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا اے ذا القرنین، ان یأجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج نے مفسدون فی الارض، بڑا فساد برپا کر رکھا ہے اس علاقے میں۔ کس نے؟ یاجوج اور ماجوج ایک چھوٹی چھوٹی قوم ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا یا اس سے پہلے ہی وہ جو آگے دیوار بنائیں گے، اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں بڑا اچھا ہے، تو یہ ابھی تو دیوار کے پیچھے پھر یہ کھا جائیں گے۔ بہرحال جب آئے گا وقت تو آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا واقعہ ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم مقرر کریں آپ کے لیے کچھ خراج؟ اب کون سے دے؟ وہاں پہ جو لوگ تھے دو پہاڑوں کے درمیان رہنے والے، انہوں نے کہا پیچھے ایک قوم ہے جو یاجوج ماجوج بڑا نقصان پہنچاتی ہے، ہم آپ کو خراج دیتے ہیں، اعلیٰ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں،
ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، لیکن خرچہ ہم دیں گے. یہ نہیں کہ ہم لوگ دوسروں سے، ابھی تو فری کا کام ہے کہ آپ کرو تو بس انہوں نے خالی شکایت کی آپ یہ کرو جی، نہیں، کہا کہ ہم دیں گے، آپ دیوار بنائیے. قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی، وہ بولا کون؟ ذوالقرنین، وہ دو لوگ جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے. بقوہ، پس تم میری مدد کرو. اجعل بینکم، کس طرح مدد کرو؟ جسمانی مشقت سے، جسمانی مشقت سے، کیونکہ کام کے لیے بندوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے. تو پھر کیا ہے؟ میں بنا دوں گا بینکم و بینہم ردما، ان کے درمیان اور آپ کے درمیان پھر مضبوط دیوار یا آڑ بنا دوں گا. آتون زبر الحدید، تم لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں. اب چیزیں تم لے کے آ جو، کیا؟ لوہے کی چادریں. چنانچہ کام شروع ہو گیا. حتی اذا ساوا بین صدفین، چنانچہ کام جب شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا گیا وہ خلا. قال انفخوا، یعنی جو دو پہاڑوں کے درمیان رستہ تھا اس کو پر کر دیا گیا تو اس نے حکم کیا دیا؟ قال انفخوا، اس کو خوب دھونکو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگ بن گیا، یعنی اس کو اتنا پگھلایا گیا آگ کے ساتھ. قال آتون افرغ علیہ قطرہ، تو اس نے کہا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اسے پگھلے ہوئے لوہے پر انڈیل دوں. پگھلے ہوئے لوہے پر وہ تانبا انڈیل دوں، مضبوط دیوار بنائی. فمستطاعوا ان یظہروا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کے باوجود بھی اس کو سر نہیں کر سکیں گے. ومستطاعوا لہ نقبہ، اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے. انہوں نے اس انداز سے دیوار بنائی. آج بھی بتائی جاتی ہے وہاں پہ دیوار موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری سیڑھیاں بنانے والے کہتے ہیں کہ غار کی بھی سیڑھی بنائی. مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح ہے، اندر تک تو کوئی نہیں پہنچے، کیونکہ ادھر قرآن کریم کہتے ہیں کہ ان کے تو اتنا روب ہے، اندر اس طرح نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے. ابھی وہ سیڑھیاں بنانے والے لوگ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اسلامک سیڑھیاں ہیں جی، اس کے اندر وہ یاجوج ماجوج کے لیے جو دیوار بنائی گئی اس کو توڑا ہوا بھی دکھایا جا رہا ہے. میرے بچوں بھی جب ٹوٹے گا تو لگ آپ کو بھی پتہ باہر طور پر جائے گا. تو یہ بھی ملاوٹ بھی زیادہ تر چیزوں میں ہوتی ہے. قال ھذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے توفیق بخشی. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا. یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ رب کا جب حکم آئے گا، قیامت آئے گی تو تب وہ دیوار ٹوٹے گی، بندہ تو نہیں توڑ سکتا. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اور ہم پھر چھوڑ دیں گے بعض کو اس دن کہ وہ تن موچوں کی طرح دوسروں میں گھس جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جمع، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے. یہ اللہ کی اپنی شان. اللہ پہلا سور اور دوسرا سور ہے، پھونکا جائے گا، سارے قبروں کے اندر سے نکل آئیں گے، پھر ساروں کو اکٹھا. اتنا خوف آتا ہے اس دن سے بھی. اللہ پاک صالحین کے ساتھ رکھے تاکہ ہمارے پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے ہم بھی بن جائے. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو اس دن کفار کے لیے بالکل آیا. الذین کانت اعین فی غطاء، وہ کافر جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں عن ذکری، میرے ذکر کے لیے ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں. ویسے تو وہ بڑے چاند تک پہنچ چکے ہیں لیکن مجھ تک نہیں پہنچے، میرا ذکر نہیں کرتے. وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور جو کلمہ حق سن بھی نہیں سکتے تھے. فَحَاسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا گمان کرتے ہیں کفار کے، ان يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے بغیر اپنا حمایتی بنا لیں گے، میرے بغیر بنا لیں گے. اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کفار کی رہائش کے لیے، ہم نے تیار کر رکھا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، فرمائیے اے لوگو کیا ہم تمہیں بتا دیں، تم پر ظاہر کر دیں، تمہیں مطلع کر دیں ان لوگوں پر جو اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی دنیاوی زندگی کی آراستگی میں جد و جہد میں کھوئی رہتی ہے، دنیاوی زندگی کو آراستہ کرنے میں لگے رہتے ہیں. وہ لوگ ہیں
وَهُوَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ خیال کریں کہ وہ بڑا عمدہ کام کریں دنیا میں، دنیا کو سنوارنے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ان کے دماغ کے اوپر کیا بیٹھا ہوئے ہیں کہ یہ بڑا عمدہ کام کریں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی تو بد نصیب ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنی رب کی آیتوں کا. وَلِقَائِهِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور اس کی ملاقات کا. پھر رب کیا کہتا ہے؟ ضائع ہو گئے ان کے اعمال. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم ان کے اعمال تولنے کے لیے روز قیامت کوئی ترازو نہیں نصب کریں گے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ، یہ ہے ان کی جزا. کیا؟ جہنم. ان کو تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، سیدھا دوزخ میں چلے جائیں گے. ایک غیر مسلموں کا گروہ تھا، وہاں مجھے بلایا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ایک طرف تو آپ کا اسلام کہتا ہے کہ جو بھی آپ اچھا کام کرو گے اس کا اچھا ریوارڈ ملے گا، تو ہم لوگ تو آپ مسلمانوں کی نسبت زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. تو میں نے اسے اس مثال سے سمجھایا اور اللہ نے انہیں سمجھ بھی عطا کی. اللہ ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے. میں نے کہا کہ کیا ایک انسان جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو اور اس کو کیا ایم اے یا کیا چھوٹی کلاس میں، جب تک چھوٹی ہو یا بڑی، جب تک اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی اس وقت تک اسے کمرے امتحان میں کیا بیٹھنے دیے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا لا الہ پڑھ کے رجسٹریشن کرواؤ گے تو کمرہ امتحان میں بیٹھو گے نا. نہیں، ہاں ریوارڈ اللہ واقعی دیتا ہے اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے. دنیا کا کوئی بندہ دنیا کے لیے ہی کرتا ہے، لوگوں کے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے. اگر کوئی کلمہ گو نہیں ہے تو اس کو اللہ پاک دنیا میں ہی ریوارڈ دیتے، عزت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں دیتا ہے، کیونکہ اللہ ضائع نہیں کرتا. بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق جو اڑایا تھا، اس لیے ان سے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، سیدھے جہنم ہے. پھر ساتھ ہی اللہ نے، یہ اللہ کا اپنا ایک قانون ہے، جب اچھی بات کرتے ہیں بہت اچھی، پھر ساتھ یہ کہ بندے ٹھنڈے نہ پڑ جائیں، پھر اپنی جہنم کی بات، جب جہنم کی بات ہوتی ہے یہ نہ میرے بندے بہت ڈر جائیں، فوراً اپنی اچھی بات. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور ساتھ نیک عمل بھی کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو فردوس کے باغات ان کی رہائش ہوں گی. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور نہیں چاہیں گے کہ وہ اس جگہ کو بدلیں. اتنی پیاری جگہ ہو تو پھر کون بدلتا ہے؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اگر ہو جائے سمندر کیا روشنائی، سیاہی بن جائے، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی، قلم کے ساتھ سیاہی چاہیے ہوتی ہے نا. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اب اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو ختم ہو جائے گا سمندر، اس سے پہلے ان تنفد کلمات ربی، کہ ختم ہو میرے رب کے کلمات. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور ہم اگر لے آئیں اتنی اور روشنائی، اتنی اور سیاہی، اس کی مدد کو، تب بھی ختم ہو جائیں گے. اتنی زیادہ. اب مثال کس سے دی؟ سیاہی سے دی. کس کے کون سی چیز سیاہی بنے؟ سمندر. اور آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، ہم پورا سال پڑھتے رہتے ہیں، پورا سال پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر سیاہی کا ایک قطرہ ہی تو تقریباً ہوتا ہے، ایک پین کے اندر آتا ہے، اور وہ ہم پورے سال کا جو پڑھا ہوتا ہے پیپر کی شکل میں ہم لوگ اتنا زیادہ لکھ لیتے ہیں. اور سمندر تو اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کی تہوں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اس کے پانی اور گیلنوں کا بھی اندازہ نہیں لگا سکا. رب کہہ رہے اتنے ہوں، اس سے زیادہ، ابھی جو 7 سمندر ہیں اس سے زیادہ ڈبل بھی ہو جائیں تو تب بھی اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتا. یعنی قلم بن جائے، سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور یہ ساری سیاہی جو ہے وہ اس کے ساتھ لکھنے لگ جائیں تو کوئی نہیں لکھ سکتا. اب دیکھو کب سے ابھی تک اور قیامت تک لوگ تفسیریں لکھتے رہیں گے، لیکن ہر تفسیر کے اندر تشنگی پائی جائے گی، ہر آنے والا اس کو زیادہ سنوارے گا. اللہ کی باتیں، میرے محبوب کی باتیں، جو اللہ ہی نے اپنا محبوب بنائے، اس کی باتیں جتنی، اب کتنی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، کتنی میرے محبوب کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. قل انما انا بشر مثلکم،
اے پیکرے رہنائیو زیبائی، اے سونے محبوبہ، میرے محبوبہ، آپ فرمائیے کہ میں بشری ہوں، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا خدا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء، بس جو شخص امید رکھتا ہے ربی، اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، عملا صالحہ، تو اس سے چاہیے کہ وہ کیا کرے، عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے۔